اگر آپ نماز کی ترتیب سن لیں کہ جب امام نیت کے بعد آپ کو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہے، آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھیں۔ جب امام دوسری مرتبہ تکبیر کہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ امام کی قرات ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، قابل احترام علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، حجاج کرام، شہر کے معزز حضرات، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ آج ہمیں اس عیدگاہ میں بہت سہانے موسم میں عید الضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہماری زندگی نے ساتھ دیا، ہم آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ رب العزت اس نماز کے بعد آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں پر آتے ہوئے بھی راستوں میں فرشتے کھڑے دو آمین کہہ رہے تھے۔ اب جب یہاں سے واپس جائیں گے تو عیدگاہ سے لے کر کے آپ کے گھر پہنچنے تک فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے کھڑے رہتے ہیں۔ ہماری دعا قبول کرے نہ کرے، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو عیدگاہ میں نماز پڑھنے والوں کو حاصل ہے۔ اعلان تو صحیح ہے، 9 بجے کا اعلان ہو چکا ہے، 9 بج بھی گئے ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے نماز شروع ہی کرنی چاہیے۔ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں وہ لوگ ذرا اپنے قدم تیز بڑھائیں۔ جو اندر عیدگاہ میں ان سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، صفیں خالی نہ رہیں۔ صفوں میں خالی ہونے سے آپ ایک مسئلہ فقہ کا اتنا یاد رکھیے، اگر آپ کے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل سے زیادہ جگہ خالی رہے گی تو شیطان داخل ہو کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگلی کے سے زیادہ جگہ آپ چھوڑ کر پیر پھیلا کے کھڑے ہوئیں گے، شیطان آ کے آپ کی نماز میں خلل وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور آپ صفی میں لوگ نہیں رہیں گے تو کہاں سے آپ کی نماز اچھی ہونے دے گا شیطان۔ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے آتے ہیں، وہ تو کم سے کم صحیح ہونا چاہیے ہمارا۔ اس لیے صفوں میں بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات 2-4 منٹ کے لیے سب کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کر لیں تاکہ نماز شروع کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ جو لوگ صفوں میں جہاں جہاں خالی صفیں ہیں وہ بھرتی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے اور صفیں کٹی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے بہت ادب کے ساتھ بارہا گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور ایک ضروری بات سماعت کریں کہ آج آپ عربی خطبے کے بعد ہماری تقریر جو ہوگی اس میں تھوڑی دیر بیٹھیں۔ میں آپ کو ہر سال کی طرح مثال بھی وہ چیز بتانے کی کوشش کروں گا جس سے بغیر پیسہ خرچ کرے آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے۔ پیسہ بھی خرچ نہ ہو، محنت بھی نہ ہو اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں، بالکل آپ 5-10 منٹ میں قربانی کا ثواب اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خطبہ سن کر چلے نہ جائیں، کیونکہ آج ہمیں پوری دنیا کے وہ مسلمان جو آپ کی دعاؤں کے لیے ترس رہے ہیں، آپ انہیں پیسہ بھیجیں نہ بھیجیں، غذا بھیجیں نہ بھیجیں، کم سے کم ان مسلمانوں کو دعا تو دے سکتے ہیں آپ۔ اگر آج ان کو آپ دعا دیں گے تو یقین رکھیے کل اللہ کی قسم آپ کو دعا دینے کے لیے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی تم مدد کرو۔ ہم ظالم کی مدد دعا کر کے کر سکتے ہیں، اللہ اس ظالم سے ہمیں نجات دے دے۔ مظلوم کی مدد دعا کر کے کر سکتے ہیں، اللہ ان مظلوموں کی تو غیب سے مدد فرما۔ اس لیے دعا بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے، اور ہمارا اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں وہ صفیں سیدھی کر لیں، اور اب بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات تکبیر سماعت کریں، اس کے بعد نماز کی ترکیب اور نیت بتاؤں گا۔ اس عید الضحیٰ کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے بول کرنے ادمان و صاحبوں۔ حضرات نماز کی ترکیب سن لیں کہ جب امام نیت کے بعد آپ کو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہے، آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں۔ جب امام دوسری مرتبہ تکبیر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ امام کی قرات ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، وہ قرات پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد اتحیات، سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ یہ نماز کی ترکیب ہے۔ نیت اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے عید الضحیٰ یا بقرعید کر لیں۔ عید الضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع اس امام کے کہہ کر کے آپ نیت کریں۔ اور کوئی بھی آدمی یہ نیت نہ کرے کہ جو نیت امام کی وہ نیت میری، تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے نیت صرف اتنی کیجئے، نیت کی میں نے اس عید الضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع اس امام کے، اتنا کہہ کر نیت کریں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود الكرام وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله كما نقول خيرا مما نقول الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في الكتاب المكنون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
اللہ اکبر وللہ الحمد وافضل صلوات اللہ واکمل تسلیمات اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین نور اللہ الافیدۃ والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان ما یکون سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین مخزان اسرار اللہ وخزائن رحمت اللہ وحبیبنا وشفیعنا وملکنا وغوثنا وغیثنا وغیاسنا ومغیثنا وعوننا ومعیننا وکیلنا وکفیلنا سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین وصحاب الطاہرین ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعطرتہ المکرمین المعظمین واولیاء ملتہ الکاملین العارفین وعلماء امتہ الراشدین المرشدین وعلی معهم ولهم فیہم یا ارحم الراحمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا فردا وطرا حیا قیوما ملکا جبارا للذنوب غفارا وللعیوب ستارا اشہادة یرضى بها وجه الرحمن واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم قال شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر وقال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أبدا لا سيما على ولي بالتصديق وأفضل بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب
حلال المشکلات والنوائب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولبنیہ الکریمین السیدین الشہیدین امیر المومنین سیدنا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی امہما سیدۃ النساء البطول الزہراء فلذت کبد خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہ الکریم وعليها ولا بعلها وبنيها وعلى أمه الشريفين المطهرين من الناس سيدنا أبي عمارة وحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم وخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على رزقهم من بهيمة الأنعام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين حضرات موسم اچھا ہے، گرمی کی شکایت نہیں، تھوڑی دیر بیٹھیے اپنے فلسطین اور غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان آج آپ عید منا رہے ہیں، وہ ماتم منا رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ وہ دن اللہ آپ کو نہ لائے۔ اس کے لیے تو کم سے کم بیٹھ کر دعا کر کے جائیے، ورنہ کل آپ پچھتائیں گے۔ حضرات محترم، حسب معمول سب سے پہلے ہمارے انجمن اسلامیہ کے رضاکار ذمہ داران ارکان آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، آپ ان کی دل کھول کر مدد فرمائیں تاکہ انجمن اسلامیہ ہریر کے ترقی میں آپ کے ذریعے چار چاند لگ جائیں۔ ایک بات میں تھوڑا سا اس سلسلے میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ عید الفطر میں نے یہ روایت بیان کی تھی کہ جو لوگ صبح صبح اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے، فرشتے ان دو فرشتے آتے ہیں، وہ دونوں فرشتوں میں سے ایک دعا کرتے ہیں، ایک فرشتے ان کے لیے تباہی اور بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ اس پر بڑا سنا واویلا مچ گیا کہ فرشتوں سے بد دعا کہاں ہوتی ہے۔ ارے جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا نا، تبت یدا کا سورہ پڑھیے، اللہ نے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر کیا، تو آپ کو علم نہیں ہے اور آپ بلا وجہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ سنیے، حوالے کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے، افواہیں پھیلانا، تہمت لگانا، چغلخوری کرنا حرام حرام اشد حرام، اس سے بچیے تاکہ آپ گناہ سے بچیں۔ بخاری شریف جو قرآن کریم کے بعد سب سے اسلام میں معتبر کتاب حدیث کی بخاری، اس کے بعد مسلم شریف۔ بخاری کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندگان خدا بیدار ہوتے ہیں، جب اللہ کے بندے صبح اٹھتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کی روایت کی ہے، کہتے ہیں جب بندگان خدا بیدار ہوتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما دے، جو خرچ کر رہا ہے آپ صبح صبح اسے اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ
جو خرچ نہیں کر رہا بخیل ہے، اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، اگر پڑھنے نہیں آتا تو کسی عالم سے مل کر سیکھ لیجئے، اگر نہیں ہے تو کم سے کم اپنے امام پر بھروسہ کر کے مان لیجئے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ جا کر کے کانا پھوسی کرنا؟ میں تو الحمدللہ زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، آپ مجھ سے کبھی بھی مل سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کسی کی اور میری غلطیوں کی کوئی اصلاح کرتا ہے تو میں قیامت کی صبح تک اسے اپنا احسان مانوں گا میرے اوپر اس کا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، مگر ان غلطیوں کی اصلاح کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ جیسا ہم آپ کے بارے میں آپ کی غلطیاں دکھا رہے ہیں، آپ بھی ہماری غلطیاں دکھائیے، ہمیں ہماری اصلاح کیجئے تاکہ ہم اور زیادہ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس لیے یہ وضاحت ضروری تھی، مجھ تک یہ بات پہنچی تھی تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اور مسلم شریف حدیث کی دوسری کتاب، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں روایت الگ ہے، اس کا مفہوم الگ ہے، مگر یہ بخاری سب سے اہم کتاب، اس لیے میں اس کا حوالہ دے دیا ہوں۔ اب جو لوگ آج انجمن کو چندہ دے رہے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ دیں کہ دعا دینے والا فرشتہ ہمارے چندے کو دیکھ کر ضرور ہمیں دعا دے دے گا۔ ہماری دعا قبول ہو کہ نہ ہو، فرشتوں کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ کتب حدیث کی کتابیں پڑھیے، کہیں بھی مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا آپ کو، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا حکم ملے گا، اس لیے کہ عیدگاہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندے عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو آج میرے بندے میرا شکر ادا کرنے کے لیے کھلے میدان میں آئے ہیں۔ اور جب گھر سے چلتے ہیں، جس راستے سے آتے ہیں، راستے بھر فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور جس راستے سے واپس جاتے ہیں عیدگاہ سے، اس راستے پر بھی فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے مسجد عید کی جائیں گے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسی تو روایتیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، اگر کسی کے پڑھنے میں آئی ہیں تو مجھے دکھا دے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اس لیے آج عیدگاہ میں جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ فرشتوں کی دعائیں کے حقدار ہیں، انشاءاللہ ان کو فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، سمجھا؟ اس لیے چند ضروری باتیں ہیں جو ہر سال میں قربانی کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی چند باتیں آپ کو میں گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرامی والیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مقدس وقت میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو میں کیوں محروم رہوں، اس لیے آپ میرے لیے حق میں بھی اپنے حق میں بھی سب سے پہلے دعا کر لیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس عید الدعا کے مقدس دن اور ان وقتوں کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہمیشہ حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم جو سنائیں پہلے ہمیں، بعد میں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سارے ایمان والوں کو ایمان پر قائم و دائم ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کا 17واں پارہ، 17واں جز اور سورہ الحج، سورہ کا نام ہے الحج، جو حج کے نام سے ہی پورا سورہ ہے، 17ویں جز میں ہے، اس کی آیت نمبر 30 پر 4 میں نے پڑھی، آیت نمبر 30 پر 4۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ میں پارہ، جز، آیت سب اس لیے بول دیتا ہوں تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ معلوم نہ کہاں ہے کہ کیا ہے، کہ نہیں، جہاں ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ قرآن میں ہے، 17ویں جز میں ہے، سورہ حج میں ہے، آیت نمبر 34 ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی، اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپائیوں پر، یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ ہم نے ہر امت پر، جتنی امتیں پیدا ہوئی ہیں تمام امتوں پر، آدم سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک، ہر امت پر اللہ نے کسی نہ کسی ڈھنگ سے قربانی واجب کی تھی۔ ہماری امت پر قربانی واجب اللہ نے قرار دیا تو اس کی شکل بدل دی، پہلے جیسے نہیں تھی۔ پہلے کی جو قربانیاں ہیں وہ سننے کے لیے آپ کو جگر گردہ تھام کر بیٹھنا پڑے گا، آج وقت نہیں ہے اس کا۔ آج ہم اپنی بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کی امت پر جو قربانی واجب قرار دیا ہے وہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ پہلے سن لیجئے۔ جن کے پاس آج کے دن میں، آج قربانی کا پہلا دن ہے، جن کے پاس آج کے دن 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر پیسے، یا دونوں میں سے کسی ایک کے برابر، یعنی یوں سمجھیے کہ چاندی 40 تولے ہے، سونا 10 تولے ہے، دونوں ملا کر چاندی 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو رہی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر سونا 6 تولے ہے، چاندی 25 تولے ہے، دونوں ملا کر 7.5 تولے سونے کے برابر ہو رہا ہے، جب بھی ایسے مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے جیسا اس کا حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال نہیں۔ آج اگر اتنا پیسہ آ گیا تو آج قربانی واجب، کل آیا تو کل واجب، پرسوں آیا تو پرسوں واجب۔ ان 3 دنوں میں قربانی جس پر واجب ہے اس کو اپنی ہی طرف سے کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ گئے سال میں ابا کے نام سے کرا تھا، اس بار ماں کے نام سے کرتا ہوں، نہیں چلے گا۔ گزشتہ سال دادا کے نام سے کیا تھا، اس بار دادی کے نام سے کروں گا، اللہ رب العزت نہیں مانے گا۔ آپ پر واجب ہے، آپ اپنی طرف سے کر کے کسی کے نام سے اور ایڈیشنل کیجئے چلے گا۔ یعنی آپ اپنے پر نام سے کر رہے ہیں، دادا دادی کے نام سے، ماں باپ کے نام سے، ماں باپ نے بے پناہ دولت جائیداد آپ کو چھوڑی ہے، ان کا احسان تو چکا نہیں سکتے، تو کم سے کم ان کے نام سے سال میں ایک جانور ذبح تو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ ایکسٹرا کیجئے۔ آپ پر جب واجب ہے تو آپ کو کرنا ہوگا، بغیر قربانی کے کوئی عمل ان دنوں میں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ صرف اللہ کو اگر کوئی ان دنوں میں پسند ہے تو قربانی پسند ہے۔ تو قربانی جن پہ واجب ہے ان کو آپ نے مختصر سن لیا ہے، تفصیل آپ اپنے مسجد کے امام صاحبان سے معلوم کیجئے۔ دیکھیے جناب، ذرا قربانی کو سمجھیے۔ اور ایک آج کل کانسیپٹ چلا ہے، لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، اور کچھ لوگ براہ راست آ کے بھی پوچھے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کاٹنے کے بجائے اگر ہم پیسہ خرچ کر دیں تو ہم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، حدیث دے رہی اس کا جواب۔ حدیث کی کتاب میں طبرانی شریف، حدیث کی کتاب طبرانی، علماء سے پوچھ لیجئے گا، حدیث کی ایک کتاب ہے جس کا نام طبرانی شریف ہے۔ اس حدیث کی روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی میں جو پیسہ خرچ کریں گے وہ اللہ کو پسند، اس کے علاوہ قربانی کرنا چھوڑ کر آپ 3 کروڑ خرچہ کریں گے تو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ آپ ان 3 دنوں میں اپنی طرف سے جانوروں کی قربانی کریں، اور ایسے جانور ہوں جو کل قیامت کے دن آپ کی قبر سے پل صراط پار کرا سکیں۔ ایسے جانور نہ ہوں جس کو آپ کے عام فہم زبان میں کہتے ہیں ڈنگرے بیلاں، ویسے جانوروں کی قربانی یہاں کریں گے، اس گائے یا بیل کو آپ ڈھو کے لائیں گے تو آپ کو کل قیامت کے دن قبر سے کہاں ڈھو کے لے جائے گا۔ آپ یہاں جتنے فربا صحت مند جانور قربانی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں یہ جو قربانی کے جانور ہیں میرے بندوں کی قبر پاس لے جا کے کھڑا کر دو، اس لیے کہ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں قبرستان آنے تک کبھی یہ پیدل کم چلے ہیں، یہ کاندھوں پہ چلے ہیں، کبھی گود میں پلے ہیں، جب پیدا تو ہوئے تو ماں باپ کی گود میں پلے ہیں، اور جب مرے تو جنازے میں کندھوں پہ آئے ہیں، اس لیے ان کو چلنے مت دو۔ انہوں نے جو جانوروں کی قربانیاں کی ہیں وہ جانور کھڑا کر دو تاکہ ان جانوروں پہ سوار ہو کر کے وہ جنت میں جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا بغیر جانوروں کی قربانی کے چارہ نہیں ہے، اور اس میں جانور بھی صحت مند ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اب لوگ پوچھتے ہیں، نہیں مولانا گوشت کتنے کلو آنا، گوشت کتنے کلو آنا؟ اگر گوشت کھانے کے لیے کوئی قربانی کر رہا تو قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی قربانی میں حصہ لیا، جیسے 7 حصے ہیں، 5 آدمی کی نیت قربانی کرنے کی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہے، 2 آدمی کی نیت گوشت کھانے کی ہے، تو پورے 7 آدمی کی قربانی گئی۔
کسی کی قربانی نہیں ہوگی، نہ قبول ہوگی، نہ قربانی کا حق ادا ہوگا۔ ساتوں آدمی کو نیت یہ کرنی ہے میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ گوشت تو روز کھاتے رہتے ہیں آپ، روز تو دن میں 2-3 دن کھا لیتے ہیں، سال میں 3 دن تک گوشت کھانے کی نیت سے نہیں، لوگوں کو کھلانے کی نیت سے کرنا ہے، سمجھا آپ؟ لوگوں کو کھلانے کی نیت سے۔ اس لیے ان 3 دنوں میں گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنا منع ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک نے کلیئر کر دیا کہ ان 3 دنوں میں صرف قربانی ہی کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا صاحب، یہ قربانیاں ہمارے کیا کام آتی ہیں؟ دنیا میں کیا کام آتے ہیں اور آخرت میں کام آتے ہیں؟ تو اس کو بھی حدیث سے سن لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قربانی ان اعمال میں سے ہے، قربانی ان عملوں میں سے ایک عمل ہے، جو نیک عمل آپ کرتے نا، ان نیک عملوں میں سے ایک نیک عمل قربانی بھی ہے۔ کہتے ہیں ان اعمال میں سے یہ ہے جو عذاب سے نجات دیتی ہے۔ کل قیامت کے دن قبر میں آپ جائیں گے تو قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے آپ کو قربانی بچائے گی۔ اگر آپ کو عذاب سے بچنا ہے تو قربانی کیجیے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ قاضی شہر ہونے کے ناطے ہریر چھوڑ کے، داونگرہ چھوڑ کے، میلے بن نور پتہ نہیں کہاں کہاں نکاح پڑھانے جاتا ہوں۔ نکاح میں، شادی میں لوگوں کے پاس لاکھوں روپے آ جاتے ہیں، ہلدی کا رسم، چولی کا رسم، اس کا رسم، اس کا رسم، سمجھے کہ نہیں، سبل کا رسم، وہ بھانسے کا رسم، خدا جانے کون کون سا رسم، اس کے لیے سب پیسہ آ جاتا ہے۔ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو مجھے پوچھتے ہیں حضرت ہمیں حیثیت والے نہیں، ہمیں قربانی کرنا کیا؟ میں پوچھا بیٹی کی شادی کو کہاں سے لیتے پیسے صاحب آپ قربانی کرنا؟ وہاں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں قربانی کرنے کے لیے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ اب یہ دین سے دوری نہیں اور بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ جب لاکھوں روپے اپنے بچوں کے ختنہ کے رسم میں، شادی میں، برتھ ڈے میں خرچ کر سکتے ہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کیا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سال میں 5,000 روپے نہیں نکال سکتے؟ آج کون ایسا مسلمان ہے جسے 5,000 روپے کیا مشکل ہو جائیں؟ اگر روزانہ 5 روپے بھی ڈالے تو قربانی تک 5,000 جمع ہو جائیں گے اس کو۔ آدمی نیت کر لے۔ اسی لیے دیکھیے، آج میرا وہ موضوع نہیں ہے مگر میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے نیتیں اللہ تک پہنچتے ہیں، جو تمہارے دل میں ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ نیت کیجئے، اللہ راستے پیدا کرتا ہے، آپ ارادہ کیجئے، سہولت وہ بنا دے گا۔ مگر آپ تو شروع ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں مجھے قربانی نہیں کرنا ہے، تب اللہ کہاں سے دے گا آپ کو؟ اور قربانی کرنے سے کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عذاب سے قربانی نجات دیتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچنے سے اللہ بچاتا ہے۔ دنیا میں بزنس میں نقصان نہیں ہوگا، صحت میں نقصان نہیں ہوگا، بیوی بچوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ جو قربانی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا کا چاہتا ہے، راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک تو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ گارنٹی اللہ کی ہے، یہ ہمارے سرکار کی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ کی گارنٹی پہ جن کو بھروسہ ہے وہ کریں، اور جن کو دنیا والوں کی گارنٹی پہ بھروسہ ہے ان کے پیچھے چلے جائیں۔ سمجھے آپ؟ یہ دنیا والے نہ یہاں کام کے ہیں نہ وہاں کام کے ہیں، ہمارے کام تو اللہ اس کے رسول ہی آنے والے ہیں، انہی کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جناب والا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے غنیۃ الطالبین میں ایک واقعہ ملا۔ غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے جو غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، پیر الاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس کا نام غنیۃ الطالبین۔ اس میں سنیے کیا لکھا غوث اعظم نے۔ غوث اعظم لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی
पैगंबर है ना दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर। उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुर्बानी से क्या सवाब मिलेगा? तो उनको उम्मत पर उनकी तो कुर्बानी वाजिब करार दे रहा है, मगर उनकी उम्मत को इसका सवाब क्या मिलेगा? कौन पूछ रहे हैं? पैगंबर पूछ रहे हैं। ऑर्डिनरी मुसलमान नहीं पूछ रहा है, नबी पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? अल्लाह से पूछ रहे हैं, और अल्लाह उनको जवाब दे रहा है। कहते हैं, सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद हुआ, कुर्बानी के हर बाल पर 10 नेकियां अता करूंगा उम्मत मोहम्मद को। मेरे नबी की आखिरी उम्मत जो कुर्बानी का जानवर लाएगी, उसके जिस्म पे जितने बाल होंगे, हर बाल के बदले में पहले तो 10 नेकियां दूंगा, और सेकंड ये है कि हर बाल के बदले में उसके 10 गुनाह माफ करूंगा मैं। जितने बाल होंगे 10 गुनाह माफ, और 10 नेकियां मिलेंगे। साथ में एक और इनाम मिलेगा। क्या? फरमाया कि मैं उनके दुनिया और आखिरत में 10 दर्जे बुलंद करूंगा, यानी उनका मर्तबा बुलंद कर दूंगा। दुनिया में भी इज्जत वाला बनाऊंगा, आखिरत में भी इज्जत वाला बनाऊंगा जो कुर्बानी करते हैं। मेरे नबी की आखिरी उम्मत कुर्बानी करेगी तो उनको ये 3 तोहफे दूंगा। एक तो उनके गुनाह मिट जाएंगे, दूसरे 10 नेकियां मिलेंगे, तीसरे अल्लाह उनके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। और जो लोग कुर्बानी करते हैं उनकी इज्जत बढ़ी जाती है। सुनिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं? फरमाया, इन्न दहाया हियल मताया व इन्न दहाया तमहुल खताया। कि फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम को, दाऊद, ये कुर्बानियां पुल सिरात की सवारियां बनेगी। कल जब मेरे नबी की उम्मत कब्रों से उठेंगे, इन्हीं कुर्बानी के जानवरों पर सवार होकर पुल सिरात पर, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, जिस पे चलना बड़ा मुश्किल मरहला, मुश्किल काम है, मगर मेरी नबी की आखिरी उम्मत में जो लोग कुर्बानी करेंगे वो इन जानवरों पर बैठकर पुल सिरात आसानी से पार कर लेंगे। समझा? कहते हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया हजरत दाऊद से कि एक तो ये जानवर, उनके सवारियां पुल सिरात पे बनेंगी, और मैं उनके गुनाह मिटा डालूंगा। उनको मेरे जन्नत में जाने के लिए उनके ज़िंदगी में जो छोटे बड़े गुनाह हुए रहते हैं, उनके तौबा और इस्तग़फ़ार की बुनियाद पर उनके गुनाह माफ़ करके उन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। बहुत लोग हैं जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं करते, बहाने ढूंढते हैं। और ये बात 1450 साल पहले नबी को मालूम थी, इसलिए कि नबी को क़यामत तक क्या होने वाला सब मालूम है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारा अकीदा भी है। नबी को मालूम था कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करेंगे। उनके बारे में नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। अल्लाह के दुर्रतुन नासियीन एक किताब है, उसकी ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ख़ियार उम्मती युदहून व शिरार उम्मती ला युदहून। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, वो कुर्बानी करते हैं। मालूम हुआ जो लोग अच्छे हैं अल्लाह के रसूल के नज़दीक, जो बेहतरीन हैं, नेक हैं, वो लोग कुर्बानी करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले आज का मंजर सामने रखकर बयान फरमाया। मेरी उम्मत में आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पे कुर्बानी वाजिब होगी, मगर वो कुर्बानी नहीं करेंगे। कौन करेंगे? क्लियर कर दिया नबी ने, मेरी उम्मत के जो नेक लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, शरीफ लोग होंगे, वो लोग कुर्बानी करेंगे। और नहीं करने वाले कौन? सुनिए, कहते हैं, शरार उम्मती ला यदहून, और मेरी उम्मत के शरीर लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। मेरी उम्मत के जो शरीर हैं, जो बदमाश हैं, जो लोग नबी के शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग शरीयत को अपने घर की नौकरानी समझते हैं, वो लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। वो शरीर लोग हैं रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ऐसे शरीरों को नबी ने 1450 साल पहले पहचाना और ये पैगाम दे दिया, मेरी उम्मत के शरीफ नेक लोग कुर्बानी करेंगे, और जो शरीर लोग हैं वो कुर्बानी नहीं करेंगे। अगर किसी साहिब हैसियत जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी नहीं कर रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम समझ जाना अल्लाह के रसूल ने इसे शरीर कहा, इसलिए कुर्बानी नहीं कर रहा, और जिससे अच्छा कहा वो कुर्बानी करेगा। ये थे जनाबे वाला कुर्बानी के चंद फ़ज़ाइल।
باقی مسائل، باقی باتیں آپ کبھی ملاقات کیجئے تو ہو جائے گا. عیدگاہ میں بہت لمبا چوڑا تو معاملہ چلے گا نہیں. اور میرے اعلان کے مطابق آخری آپ بات سن لیجئے کہ بہت سارے غریب لوگ ہیں، غریب بہت ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا غریب نہیں ہیں، بہت غریب ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں ان غریبوں کو پڑوسیوں کا خیال بہت کم کیا جاتا ہے. گوشت یا تو خود اپنے کھانے لیے رکھ لیتے ہیں، یا نہیں تو بڑے بڑے سوکاروں کے گھر کو گوشت بھیج دیا جاتا ہے. غریبوں کے گھر کو گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ حقدار ہمارے غریب بھائی، ان کو ہمیں دینا چاہیے. اسی لیے 3 حصے کرنے کا حکم ہے. 1 حصہ غریبوں کا ہے، 1 حصہ رشتہ داروں کا ہے، 1 آپ کا ہے. آپ تو سب ہڑپ کر جا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جو لڑک کے آیا سب حلال کے سمجھ کے آپ سارا اپنے ہی پاس رکھ لیتے ہیں. اور اس میں بھی پارشلٹی ہو رہی ہے. اچھے ران کا گوشت مجھے ہڈیاں پاواں غریباں دیو کھا دے. تمہیں کھا کے دکھاؤ تو ذرا، تمہیں بھی تو آدمی چ نہیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں. جو لوگ غریبوں کو نیچا سمجھتے ہیں اللہ ان کو غریب بنا دے گا. کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. جو غریبوں کو کمزور سمجھتا ہے اس کا انجام بھیک مانگنے کا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، ہم نے ہماری اس عمر میں دیکھا ہے جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، آج وہ فٹ پاتھ پہ ہیں. سمجھے آپ؟ اس لیے غرور، گھمنڈ، تکبر چھوڑیے. اپنے برابر اپنے غریب بھائی کو سمجھے آپ؟ ہاں، مگر وہ غریب مسلمان قربانی نہیں کرتے تو حضور نے ان کو مایوس نہیں کیا، ان کو غمزدہ نہیں کیا. ان کا بھی حضور نے انتظام کر دیا. کیا فرمایا سنیے. کتابوں میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کوئی شخص غریب محتاج ہو، قربانی نہ کر سکے تو یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ حالانکہ وہ بھی قربانی کا ثواب چاہتا ہے، مگر کیا کریں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، مگر وہ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اب اس کے پاس دولت نہیں، وہ کرے تو کیا کرے؟ اس کی خواہش ہے، جذبہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں نیت ہونی چاہیے. نیت میں جھولی، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا. ہماری نیت اچھی ہے تو سب اچھا ہے. اگر ہم نیت صحیح کر لیں، اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث جو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے براہ راست سن کر کے بیان فرمائی، پہلی حدیث یہی ہے بخاری کی، انما الاعمال بالنیات. اے مسلمانوں سن لو، تمہارے ہر نیک کام کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو سب اچھا ہے، نیت میں خطرہ تو سب گیا، سب پتھرا. اس لیے نیت اچھی رکھیے. تو قربانی چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ غریب ہیں قربانی نہیں کر سکتے، وہ لوگ عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھیں. یہاں سے گھر جا کر گوشت بانٹنے والے گوشت بانٹتے رہیں گے، مگر جو بیچارے قربانی نہیں کیے ان کو حضور نے کہا کہ تم گھر جا کر کھانے پینے چکر میں مت پڑھو، 4 رکعت نفل نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں الحم کا سورہ پڑھ کے 11 بار انا اعطیناک کل کوثر پڑھو. بہت آسان سورہ بھائی، کسے یاد نہیں؟ اگر 5 منٹ محنت کر لیں تو انا اعطیناک کل کوثر یاد ہو جائے. اگر وقت ہو تو میں سب کو یہی یاد کرا دوں. سمجھے آپ؟ الحم کا سورہ پڑھو، انا اعطیناک کل کوثر 11 بار پڑھو، 4 رکعت میں ایسا ہی کرو. ہر رکعت میں الحم کا سورہ، ہر رکعت میں 11 بار انا اعطیناک کل کوثر کا سورہ پڑھو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز 4 رکعت پڑھے گا، اللہ اسے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، اللہ اسے 60 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے. کتنے جناب؟ 60 اونٹ، وہ بھی گائے بیل نہیں. 60 اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب صرف 4 رکعت نماز 10 منٹ میں مل رہا ہے ہم کو. اب اگر کوئی مسلمان یہ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کم عقل والا کوئی نہیں. بہت نفع تملے جو بول رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے کیا ہوگا پھر ہم سے؟ مگر حضور نے اور آسان کر دیا. حضور نے اپنی امت کو اور آسان کر دیا. کچھ لوگ ایمرجنسی میں رہتے ہیں، ٹائم نہیں ان کے پاس، تو ایسے لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں تھے، بزنس کرنے کے لیے باہر جاتے تھے وہ لوگ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ نہ ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ عید الدعا کے دن گھر جاؤ،
2 रकात नमाज पढ़ो, खाली 2 रकात नफिल 2 रकात पढ़ो। हर रकात में ज्यादा नहीं, अलहम का सूरा पढ़ के 3 इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ो। कितनी? 3 इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ो। तुम भी पढ़ो, बीवी से भी कहो, बच्चों से भी कहो, भाइयों से भी कहो, मोहल्ले वालों से कहो, दोस्तों से कहो कि 2 रकात नफिल नमाज और हर रकात में 1 अलहम, 3 इन्ना अतैना कल कौसर। तो पूछा इससे क्या होगा? फरमाया इसका सवाब तुम्हें अल्लाह ताला 1 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर 4 पढ़ोगे तो 60, 2 पढ़ोगे तो 1 ऊंट का सवाब। अब मैं कहता हूं कि मुसलमान अगर घर जाकर ये ना पढ़ें तो करेंगे क्या? खा के पी के टाइम पास करेंगे? नहीं, हमको चाहिए कि सब काम करें। इसलिए मैं आपको बहुत हमदर्दी के साथ, बड़ी मैं दिल की गहराइयों से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप दीन की तरफ आइए, दुनिया को ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज दुनिया हमें लुभा रही है, अल्लाह के रसूल हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। जब हम अल्लाह उसके रसूल की तरफ जाएंगे तो दुनिया हमारे कदमों में झुकते हुए नजर आएगी। आपको कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को झुका सके। और इसी से अंदाज़ा लगाइए, ईद उल फित्र में हमने ऐलान किया, उससे पहले ईद उल फित्र में ऐलान किया हम एक हैं, एक रहेंगे, एक होंगे। हमारी ताकत की का पावर क्या है दुनिया को दिखाएंगे। हमने गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में अपनी ताकत दिखाई तो हमने हुकूमत का तख्ता पलट के रख दिया। जब इस बार हमने ईद उल फित्र में मुत्तहिद होकर, यूनिटी के साथ, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ जब हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो हमने जालिमों को चने चबाने पर मजबूर कर दिया हमने। अगर यही हमारा इत्तेहाद आने वाले इलेक्शनों में, चाहे वो मस्जिद का इंतखाब हो, चाहे अंजुमन हो, चाहे हमारी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन आए, चाहे असेंबली इलेक्शन आए, कोई भी इंतखाब आए, मैं आप तमाम से, नौजवानों से, मिल्लत के गयूर मुसलमानों से और गैरतमंद बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह की कसम खा लो, हम सारे झगड़े ख़त्म करेंगे, हर एक मुसलमान को हम अपने गले लगा लेंगे सबको। आज हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर हम मुत्तहिद हो गए, हम दुनिया का नक्शा बदल के रख सकते हैं। लोग हमें लड़ाकर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लड़ना बंद कर दो, घर के झगड़े में घर में रखो, मसलक के झगड़े मस्जिदों में रखो। जब बाहर आओ तो डंके की चोट पे कॉलर टाइट करके बोलो हम मुसलमान एक हैं, कल भी एक थे, आज भी एक हैं, क़यामत तक एक रहेंगे। हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ऐसी ताकत वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे मुसलमानों की क़ुव्वत का अंदाज़ा सारी दुनिया को हो जाएगा कि मुसलमान जब मैदान में आता है तो शेर होता है और जब जंगल में रहता है खामोश रहता है। हमको शेरों की ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए आइए आप आज इस ईदगाह से मेरा पैगाम लेके जाइए। हमको सब झगड़े ख़त्म करना है, इख्तलाफ ख़त्म करना है, सबसे जो भी दिल में निकालना है निकाल के हम सब अपने दिल में अल्लाह उसके रसूल को बसाएंगे। उसके बाद अगर कोई होगा तो हमारा मोमिन भाई, मुसलमान भाई होगा हमारे दिल में। सबको माफ़ करो, गले लगाओ, मुत्तहिद हो जाओ, जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ साथ दो। अंजुमन इस्लामिया हरियर रोज़ाना नए नए मंसूबे लेकर मौजूदा कमेटी आपके सामने आ रही है। अभी मेरे इल्म में बात लाई गई है कि मुझे बताया गया कि हरियर में बहुत दूर दूर से कब्रिस्तान में मैयत लाना पड़ता है। कभी टाटा एसी ले जाओ, कभी ऑटो रिक्शे में, कभी गरीबों के पास नहीं है तो कंधे पे ढो के लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंजुमन के ज़िम्मेदारों ने, सदर और अरकान ने फैसला किया है कि आखिरी सफ़र नामी गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। जो हरियर के किसी भी कोने में किसी भी हमारे गरीब भाई का या किसी का इंतकाल हो जाए तो उसका जनाजा लाने में उनको तकलीफ़ ना हो, अंजुमन की तरफ से एक गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। और ये गाड़ी का इंतज़ाम हरियर के लिए कोई, मैं समझता हूँ, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अल्लाह ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, अगर वो सारे मुसलमान मैदान में खड़े हो जाएं कि हमें भी कल कंधे पे ढो के ले जाने वाले हो सकता हो, दिल ही दिल में बोलें कितना वज़न है जी, ने मरा कितना वज़न है साहब। ये सब सुनने से बचने के लिए, समझिए कि नहीं आप, हमारे हरियर के सारे मुसलमान और जो हम मुसलमानों को यूज़ करते हैं वो भी
تو ہم سب لوگ مل کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انجمن اسلامیہ کے کندھے سے کندھا ملا کر صدر و اراکین کو اتنا پیسہ جمع کر کے دے دیں ہر محلے سے کہ وہ جو گاڑی کا انتظام ہے وہ کرنے میں انجمن والوں کو انجمن کا پیسہ لگانا نہ پڑے، آسانی سے سارا کام ہو جائے۔ اس لیے میں سارے پولیٹیشنز میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں اگر ہماری آشیرواد دعا چاہیے آپ ہمارے انجمن کا ساتھ دیجیے۔ اور جناب دوسری بات کہ آپ نے جو ووٹنگ کی اس کے لیے میں میری طرف سے، کیونکہ آپ نے میری اپیل کا ایسی لاج رکھی کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ میں پورے ہندوستان میں کہتے پھرتا ہوں، ہریہر کے مسلمانوں نے عیدگاہ کی ہماری اپیل پر، انجمن اسلامیہ کی اپیل پر 85% ووٹنگ کی ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ سب کا میری طرف سے بھی انجمن اسلامیہ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب اللہ تعالیٰ نوازے اور آپ کو ہمیشہ عزت والا بنا کے رکھے۔ حضرات، اور ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شادیوں میں یہ ایک بڑی بیماری ہے، تھوڑا وقت لے رہا ہوں آپ کا، برا مت مانیے گا، یہ بات پھیلائی ہے لوگوں تک۔ میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، روزانہ نئے نئے رسم پیدا ہو رہے ہیں اور ہر شادی میں دیکھتا ہوں ایک نیا کام ہو رہا ہے۔ ابھی ایک دو شادیوں میں شرکت کیا، میں پہلے دیکھا تھا گھر میں ہماری عورتیں میلاد پڑھتی تھیں یا 11ویں کی مجلس پڑھتی تھی تو آسمان گیری سے باندھ کے پڑھتی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی دولہا آ رہا ہے اس کے سر پہ پھولوں کی چادر تو جنازے پہ ڈالی جاتی پھولوں کی، میں یہ دولہا کچھ پھولوں کی چادر کئی کو ڈالے کر کے دور سے دیکھ کے کنفیوز ہو رہا تھا، جنازہ تو نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت دولہا آ رہے ہیں، پھر دولہا کو پھول کے اوپر ڈال کے لا رہے، جی اسے ایسے آنے دو آپ، یہ میت کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں، دولہا کے گلے میں ہار ڈالو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ عجیب رسم، وہ بھی سونے پہ سہاگا، رسم تو رسم، شرم آتی مجھے۔ کرتے کیا ہیں؟ ننگی لڑکیاں جن کا پورا آنگ دکھتے رہتا ہے ان کو پھولوں کی چادر دے کے کھڑا کرتے ہیں، دولہا بیچ میں، آزو بازو ویڈیوگرافی والے پتہ نہیں کون کون کہاں کے رہتے ہیں، سب کے سامنے اپنی بیٹیوں کی عزت نیلام کرتے رہتے ہیں۔ یا ہمارا اسلام ہے؟ یا ہماری ایمان ہے؟ اس لیے یہ سب چھوڑو، یہ غلط رسموں سے آپ توبہ کیجئے۔ ڈی جے بجانا، پٹاخے اڑانا، فضول خرچی کرنا، اس کے بجائے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اپنے بچوں کو آپ پڑھاؤ، آج تعلیم بہت ضروری ہے، بغیر تعلیم کے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو لائرز کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو ججز کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو پڑھے لکھے بہترین پولیٹیشنز کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، پیسہ اس میں خرچہ کرنے کا تعلیم میں لگائیے، اچھی سے اچھی اسکول میں داخلہ دلائیے اور ٹیوشن پڑھائیے۔ بچہ صبح شام گھر میں آپ دیکھیے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ انجمن اسلام میں بچے کو داخلہ کرا کے وہ پورا ہوئے تک نہیں آنا، یہ بالکل غلط۔ آپ کا بچہ انجمن میں پڑھ رہا ہے، مہینے میں ایک بار تو کم سے کم آ کے پوچھ کے جائے کہ ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے میں یہ ساری باتیں بہت ضروری تھی جو آپ تک پہنچانا تھا۔ بہت ہمدردی کے ساتھ مجھے معاف کیجئے، میں آپ کا وقت لے لیا ہوں تھوڑا سا، مگر ہمارے اور آپ کے کام کی چیزیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کہیں لفظی غلطی، بے ادبی، گستاخی ہوئے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ میں دل سے استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ کلمہ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے شروع ہو گیا۔ ہمارے گاندھی نگر میں بہت مشہور ایک خاندان ہے، ان کو لوگ جری کڑی کہتے ہیں، الحاج MF حبیب اللہ صاحب، ان کے بھتیجے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کونسلر ہمارے بلو بھائی، ان کے اصلی نام سے لوگ کم جانتے ہیں، بلو کا نام جانتے ہیں، اصلی نام سے لوگ کم جانتے ہیں، وہ نام مزمل ہے مجھے بھی معلوم ہے، مگر ان کو لوگ بلو بولے جلدی پہچانتے ہیں، اور بہت ایکٹیو ہمارے کونسلر ہیں۔ انہوں نے ہمارا اعلان سن کر دیکھیے 50,000 روپے آخری سفر کی گاڑی کے لیے دینے کا اعلان کیا۔
شروع ہو گیا۔ صدر صاحب آپ تھیلی تیار رکھیے ہمارے سے، ماشاءاللہ یہ لیجئے۔ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ 1 لاکھ روپے میں دوں گا۔ ہمارے نوجوان لیڈر جو گزشتہ اسمبلی الیکشن میں چند ہی ووٹوں سے ہارے ہیں، انشاءاللہ یہی ہمارا آخری الیکشن نہیں ہے، اور بھی الیکشن ہے، اور ان کو ہریئر کے ابھرتے ہوئے کانگریس کے نوجوان لیڈر ہیں اور اچھے سوشل ورکر ہیں، محترم جناب سری نواز صاحب، انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے میں دوں گا اس گاڑی کے لیے۔ اب تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ 25% کا انتظام ہو گیا، 25%، اب 75% چاہیے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے صدر صاحب گھر پہنچنے تک اور بھی لوگ آ جائیں۔ دیکھیے ہمارے ہریئر کے بہت مشہور ڈاکٹر، بہت دن کے بعد دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر شیلیش کمار کانگریس کے، وہ بھی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ صاحب میری طرف سے میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ ارے بھائی جناب آپ آگے نکلیے اور اللہ ہماری عزت رکھ لے گا۔ سب دے رہے ہیں اور بھی دیں گے، کوئی کمی نہیں، یہ لوگ دے رہے ہیں اور بھی دینے والوں سے لوگ دلائیں گے، اور انشاءاللہ اس گاڑی کا انتظام میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 گاڑیاں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی، کوئی بڑا نہیں۔ اس لیے ان سب لوگوں کو میں میری طرف سے، ہمارے انجمن اسلامیہ کے صدر و اراکین کی طرف سے، ہریئر کے تمام مسلمانوں کی طرف سے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، دھنیواد کہتا ہوں، اور ان کے لیے میری نیک خواہشات، نیک دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اور آخری میں انجمن اسلامیہ ہریئر کے صدر و اراکین کی طرف سے اور ایک قاضی شہر ہونے کے ناطے، ذمہ دار عیدگاہ کا امام ہونے کی حیثیت سے میں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے فروٹ مرچنٹ بشیر احمد صاحب، ان کی طرف سے 10,000 روپے اس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا دینے کا۔ انشاءاللہ کچھ لوگ نام بول کے دے رہے ہیں، کچھ لوگ انشاءاللہ جمعہ میں بول کے دیں گے، کچھ لوگ انشاءاللہ فون کر کے دیں گے، ہوں گے انتظام تو ہوگا۔ تو میں اللہ اس کے رسول کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ عید الدحیٰ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور امن و سکون سے ایسی ہمیں ہماری قربانیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں میرے قاضی شہر اور عیدگاہ کا خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے انجمن اسلامیہ کے صدر و اراکین کی طرف سے اللہ اس کے رسول کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ہمارے تمام آئے ہوئے جو سیاسی رہبران ہیں، چاہے ڈاکٹر شیلیش کمار ہو، سری نواز ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے کسی بھی پارٹی کے وہ سیاسی لوگ آتے ہیں ہماری عیدگاہ میں ہریئر کے مسلمانوں کی طرف سے ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے شہر کے میونسپل کمشنر اور اسی طرح سے ہمارے شہر کے تمام میونسپل کونسلر، خصوصاً ہمارے مسلم کونسلرز نے عیدگاہ کی صفائی کے لیے، راستوں کی صفائی کے لیے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا۔ منصور صاحب جو کالی داس نگر کے ہیں، انہوں نے 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مسلم کونسلرز اور جنرلی سارے کونسلرز کا میں اپنی طرف سے بھی، انجمن کے طرف سے بھی، پورے ہریئر کے مسلمانوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب کو دھنیواد کہتا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے داونگرے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی، ایس پی، اور ہمارے شہر ہریئر کے سی پی آئی، پی ایس آئی، یہ لوگ لینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں، ہریئر کو شانتی کے ساتھ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارا کوآپریشن کیا ہے، کوآپریٹ کیا ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے تحصیلدار صاحب کا، پولیس محکمے کا، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ہمارے جتنے بھی لوکل چینلز آتے ہیں ان تمام کا، خصوصاً ہمارا جو ایک چینل ہے جو پرماننٹ ہمارا کیا نام ہے کہ ہمارا ٹی وی چینل سامنے ہے، یہ نچھتر ٹی وی، یہ بیچارے دونوں عید میں پوری طرح سے کوریج کر کے پوری دنیا میں ہریئر کے مسلمانوں کا پیغام گھر گھر پہنچاتے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آخری میں ملت کے تمام نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماں بہنوں کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے یہاں اتنی دیر تک بیٹھے، اور آپ نے اللہ اس کی رسول کی باتیں سنی، آپ نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ فرمایا،
میں ان سب کے بدلے آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اس کے لیے اور کچھ میرے پاس نہیں ہے، اور انشاءاللہ دعا کر سکتا ہوں، دعا ہوگی۔ اور آخری میں ایک بات گزارش کر دوں کہ فلسطین اور غزہ میں آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، اور اب تو میں دیکھنا بھی بند کر دیا ہوں، کیونکہ دیکھنے سے خود ہمارا دل کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہیں ہماری ہی آخری وقت نہ گیا ہو۔ اس لیے ان معصوم بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھ کر آپ شاید رحم دل نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جو بھی رحم دل ہوگا وہ سکون سے نہیں سوئے گا، یاد رکھیے، وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور وہ دعا کرے گا۔ اسی طرح سے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر اٹیک ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، کہیں مسجدوں پہ ہو رہے ہیں، کہیں پر گھروں میں ہو رہے ہیں، کئی راستوں میں ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے۔ ان سارے مظلوم مسلمانوں کے لیے آپ کو مجھے دعا کرنا ہے۔ ہم یہاں سے نہ پیسہ دے سکتے، نہ انہیں ویپنز ہتھیار دے سکتے ہیں، ہم یہاں سے ان کے لیے صرف دعا دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے جس کا نام دعا ہے، اور دعا وہ چیز ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، سمجھیے آپ، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے اب ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ آپ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بنت صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم تقبل صلاتنا واذکارنا بحرمت و ببرکت سورۃ الفاتحہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب کریم، تو اپنے کرم سے اپنے محبوب پاک سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، محبوب پاک علیہ السلام کے آل پاک اہل بیت اطہار کے واسطے، اس شہر کے تمام اولیاء اللہ، خصوصاً اس شہر ہریر کے قبرستان میں جتنی بھی تیرے نیک اور صالح بندے سو رہے ہیں مولا، ان کے طفیل حضرت سیدنا شیر علی بال جٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ مولا آج عید الدحیٰ کے اس مقدس دن کھلے آسمان کے نیچے میدان میں تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں مولا، تو ہمارے اعمال کو، ہمارے کرتوتوں کو، سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ۔ آج تیرے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے آئے ہیں، ان فرشتوں کی آمین کی لاج رکھ لے، ہماری دعائیں قبول کر لے مولا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اب تک دعا کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں ہم نے آج تک دعائیں کی ہیں یا کر رہے ہیں، آئندہ کریں، ہمیشہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے ہمارے بھائی بہن ماں باپ دنیا سے بزرگ رخصت ہو کر ہریر کے اس قبرستان میں آرام کر رہے مولا، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا، ان کی قبروں کو جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بنا دے۔ یا اللہ، ان کے قبروں میں کشادگی عطا فرما، کل قیامت کے دن انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب کریم، جتنے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، تمام بیماروں کو اور ہم سب کو مولا، اندرونی بیرونی جتنی بیماریاں، ہر بیماری سے ہم سب کو شفا جیسی نعمت عطا فرما۔ آنے والی بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے ہم سب کے ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا تو علیم و خبیر، ہم میں جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے۔ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا، دینی علم و دنیاوی علوم دونوں میدان میں ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے مولا۔ پروردگار، جو امتحان دے رہا ہے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں شادیوں میں جہیز کی وجہ سے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی مولا، تو ہمارے نوجوانوں کو جہیز جیسی لعنت سے توبہ کر کے ہماری بچیوں سے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بچوں کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری بہنیں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے مولا۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا مولا۔ اولاد دے تو اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرما۔
हज़रत इस्माइल जैसे अखलाक अता फरमा, हज़रत इस्माइल जैसे रास्ते पर चलने की हम सब नौजवानों को तौफीक अता फरमा। हम सबको अपने अपने माँ बाप की इताअत व वफ़ादारी करने, आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा अता फरमा। रब्बे करीम हमें नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से तौबा, नेकियों से मोहब्बत करने का हौसला अता फरमा। या अल्लाह हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा फरमा दे, हमारे नौजवानों में इत्तेहाद का जज्बा पैदा कर दे। मौला हमें तमाम इख्तलाफात से, तमाम झगड़ों से, हसद, बग़्ज़, कीना, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ मौला, उन सारी बीमारियों से हमारा दिलो दिमाग पाक कर दे मौला। इन दिलो दिमाग में अगर कोई चीज़ रहे तो मौला तू और तेरा महबूब हमारे दरमियान रहे मौला। या अल्लाह हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक कर दे। या अल्लाह जो लोग हज के लिए गए मौला, आज हाजियों का दूसरा दिन है मौला, कल उन लोगों ने हज की सादतें हासिल की है मौला, उन मुक़द्दस हुज्जाजे कराम के सदक़े में हमें भी हज की सादतें अता फरमा। हम सबको हरमैन शरीफैन की जल्द से जल्द हाज़िरी नसीब फरमा। जो हाजी गए उनके हज को हज मकबूल व मबरूर फरमाया मौला, उनकी सेहत व सलामती अता फरमा, उनको सेहत व सलामती से वहाँ का फैज़ान लेकर, वहाँ की बरकतें लेकर, अगर उनके मुक़द्दर में तूने ज़िंदगी रखी है मौला वो यहाँ आए तो उनके फैज़ान से हमें हिस्सा अता फरमा। रब्बे करीम अगर उनके मुक़द्दर में तूने मौत लिखी है तो मौला सुबह क़यामत तक उनकी कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमा। परवरदिगार हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿಹರದ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹರಿಹರದ ದಿನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ ಏನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲಹೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರುಪೇರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को मेरे तरफ से ईद मुबारक, बकरीद ईद मुबारक। जो आज यहाँ पर हमें बहुत से तसल्ली से लोग हमारे क़ुरबानी दे रहे हैं, क़ुरबानी का पाकीज़ा का जो ख्याल रखें और हमारे जो डॉक्टर साहब शैलेश कुमार साहब जो बताए हुए हैं और उनसे रब्ता करके हमारे बहुत से जो मरीज़ों को कुछ भी रहा तो मेरे से भी कांटेक्ट करो। मेरे से अच्छे डॉक्टर साहब हैं, मैं उनको इमीडिएट मैं ये कर सकता हूँ कि तो हमारी भी एम्बुलेंस है, फिर एम्बुलेंस से भी हम पहुँचा सकते हैं। वो जहाँ पर हॉस्पिटल में बोले हमारे अंजुमन की तरफ से, हमारी अंजुमन है, हम एम्बुलेंस भी रेडी है और हमारे पास ब्लड डोनर्स भी है। कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास मेरे सैयद सनाउल्लाह से रब्ता करो, हमारे अंजुमन के मेंबर से रब्ता करो करके मैं बोल के कहता हूँ आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತೇನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ಭಾಯಿ ಥರ ಇರಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಒಂದು ಇದು ವಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಗಾಡಿ ತಗೋಣಕ್ಕೆ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕ್ತಾ ಇರಲಿ. ಯಾವಾಗೂ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವನ ಯಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶ ಬೆಳೀಲಿ, ಈ ದೇಶ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ಬಕ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗೆ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾಜಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಮೌಲಾನಾರವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಬಲಿದಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇವಾಗೇನು ಗುರುಗಳು 2-3 ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 3 ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು ಗೆಸ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹರಿಹರ ನಗರ ಜನತೆಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳ ಹಬ್ಬವಾದಂಥ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಜಿ ಶಹರ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಮೌಲಾನಾರವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಆಖರಿ ಸಫರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನಾರ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಬಕ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೂರ್ಯ ಹಜ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವು ನನಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ನನಗೆ ತಲುಪುವುದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಲಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹರಿಹರ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೇನು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ಭಾರತ್. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदू मुसलमानों को बकरीद मुबारक।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं इस ईद उद दुहा के मुक़द्दस मौके पर मुक़द्दस दिन नक्षत्र टीवी के ज़रिए आपको ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ। हरियर के पूरे दुनिया के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू हमारे भाई हैं, मैं इस ईद की खुशियों में उन सबको शरीक करना चाहता हूँ और मेरी तरफ़ से आप सबको मुबारकबाद। मैं मुसलमान भाइयों से अपने हरियर के खुसूसन और आम तौर पर तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो कुर्बानियाँ हैं उसका खून या उसके कचरा गलीज़ रोड पे ना फेंकें और ना अपने पड़ोसी किसी हमारे भाई को उससे तकलीफ़ पहुँचाएँ, बल्कि आप कुर्बानी का मतलब ये है कि दूसरों का दिल जीतना है। कुर्बानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है और हमारा इस्लाम कुर्बानी को एक मुक़द्दस फ़रीज़ा करार देता है और उस फ़रीज़े को अदा करने के लिए हम लोगों को पहले पाक सफाई, हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे मुल्क की हिफाजत की तरफ ख्याल देना चाहिए। हम लोगों को बदामनी, इंतशार, फसाद बर्पा करने का काम नहीं करना चाहिए। मैं इस मौके पर आप सब हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूँ, अगर कहीं से भी हमसे कोई चूक भूल हो जाए तो आप प्यार और मोहब्बत से हमें उसके तरफ निशानदही कीजिए, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ईद हम सब के लिए ये खुशियों का ज़रिया बनेगी और हम सबको एक बनकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक दर्स देगी। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अच्छा रखे, इस मुल्क को आबाद रखे, नक्षत्र टीवी को रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। नक्षत्र टीवी लोकल न्यूज़, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ।